اچھا یہ بتائیے گا اس وقت ایز وی اسپیک فروری 8 کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں فروری 8 ایک دن ہے جس میں ہم عوام پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ان کے حق پر، ان کے ووٹ پر، اس کو ہم یاد کریں گے، ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے، اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان دنوں کو یاد رکھیں۔ جب پاکستانی قوم پہ حملہ ہوا ہے، پاکستانی قوم کے حقوق پر حملہ ہوا ہے، ان دنوں کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے، خواہ وہ 5 جولائی 1977 کا مارشل لا ہو وہ دن ہو، خواہ وہ بھٹو صاحب کی شہادت کا دن ہو، ہمیں ان دنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں بالکل نہیں بھول جانا چاہیے، مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، ہمیں اپنے دلوں میں یہ عزم پیدا کرنا چاہیے کہ ہم یہ تاریخی جو ہے دوبارہ قبول نہیں کریں گے اور اس کو ہم دور کر کے رہیں گے۔ تو اس دن ہم نے ایک دن منانا ہے استقامت کا، دعا کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، عزم کا اظہار کرنا ہے۔ وہ کوئی حملے کا دن نہیں ہے، وہ کوئی جلغار کا دن نہیں ہے، وہ دن ہے بیزاری کے اظہار کا دن ہے، وہ اس جھوٹ کے نظام سے نفرت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ بیزاری اور جو ہمارا اس حوالے سے عزم ہے اس کا اظہار ضرور ہوگا، لیکن پرامن ہوگا، آئین اور قانون کے دائرے میں ہوگا، کسی کو اوور ریاکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کراچی میں 4 دن ہم نے گزارے، وہاں میں اسپیس ملی، ان 7-8 گھنٹوں کے علاوہ جب باغ جناح میں ہمیں داخل نہیں ہونے دیا گیا، سیل کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو مارا پیٹا گیا، لیکن اس کے علاوہ ہمیں 3.5 دن جو تھے اجازت دی گئی مکالمہ کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہزاروں لاکھوں لوگ باہر نکلے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں ٹوٹا، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ یہ ہے نارمل سیاست، اس کو ہونے دیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بات کو آگے بڑھنے دو، معاشرے کو سانس لینے دو، سنو معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، گفتگو کا آغاز کرنا ہے تو ان 2 مشران کو، چکزئی صاحب، علامہ ناصر کو بھیجو، ان کی بات ہونے دو تاکہ پورا معاملہ جو ہے کسی صحیح سمت میں چل سکے، اور ماضی کی جو غلطیاں ہیں سب کو مان لینی چاہیے، سب کو ماننی چاہیے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور میرا خیال ہے جو تہذیب ہے وہ بڑی اہم ہے، اس تہذیب کے دائرے میں رہ کے ہمیں لگتا ہے کہ تہذیب سے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو معاملہ ہے اس کا آپ کی اپنی جو پولیٹیکل ایک ہے سچویشن وہ اپنی جگہ ہے، اور آپ نے بار بار آئین اور قانون کی بات کی۔ اب کراچی جو اسلام آباد میں اس وقت جو ہے وہ سیکشن 144 فار ایگزامپل لگا ہے، تو کراچی میں تو آپ لوگوں نے اجازت دی تھی، تو فروری 8 کے جو گیدرنگز آپ کرنا چاہ رہے ہیں جلسے، تو اس کی اجازت لی ہے ابھی ایڈمنسٹریشن سے؟ لیں گے؟ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ یعنی کوئی اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اس دن اگر لوگوں نے اپنے گھروں سے باہر آ کے اپنی آواز بلند کرنی ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ آئینی حق ہے، آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ آپ کو رائٹ آف فری موومنٹ ہے، اس دھرتی پہ آپ چل سکتے ہیں۔ آرٹیکل 17 یہ کہتا ہے کہ مل کر آپ چل سکتے ہیں، مل کر آواز بلند کر سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 آپ کو آزادی اظہار دیتا ہے۔ یہ ایک انگریز کا بنایا ہوا سیکشن 144 پورے آئین کو معطل نہیں کرتا کہ جب دل کرے ڈپٹی کمشنر کے 144 ہے، نہ تم بول سکتے ہو، نہ تم چل سکتے ہو، نہ تم سانس لے سکتے ہو۔ تو یہ ایک مذہقہ خیز بات ہے کہ آپ پورے آئین کو، تمام بنیادی حقوق کو، فنڈامنٹل رائٹس کے چیپٹر کو، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کو، ہر چیز کو ایک سیکشن 144 لگا کے ختم کرتے۔ تو یہ بے وقوفانہ بات ہے۔ لیکن جی ایک حوالے سے آپ کے وانٹیج پوائنٹ سے یہ سب باتیں درست ہوں گی، لیکن آپ ہی کی پارٹی نے سنجانی میں جب کیا تھا جلسہ تو آپ تو لیتے رہے اجازت نا، لکھ کے آپ لیتے رہے۔ دیکھیں جلسے کی بات اور ہے، پر ہمیں نہیں دے رہے نا یہ اجازت، ہر دفعہ نہ کر دیتے ہیں۔ اور سنجانی میں کیا کیا، اجازت کے ساتھ جلسہ ہوا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا انہوں نے قومی اسمبلی پہ حملہ کیا، قومی اسمبلی کے اندر داخل ہو کر ہمارے ایم این ایز کو گرفتار کیا، مارا پیٹا۔ وہ آپ کو یاد ہے؟ بہت اچھی طرح یاد ہے۔ انکوائری ہونی تھی لیکن شاید ہوئی نہیں، اور آپ لوگ اس پہ پھر آپ نے فالو اپ بھی نہیں کیا، اور انکوائری ہوئی بھی نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، بالکل فالو اپ کیا، لیکن ہمت نہیں ہے کسی میں کہ وہ اس انکوائری کو چلا سکے۔ اچھا تو اس کا مطلب، اچھا تو جو اس وقت آپ کو دونوں اپوزیشن لیڈرز آپ کو سینٹ میں بھی مل گئے اور اسمبلی میں بھی مل گئے، جو کہ ایک موڈ رہا ہے اور جس کی آپ بات کرتے ہیں تواتر سے، اس سے آپ کو کوئی لگا کہ اس میں کوئی لچک آئی ہے کہ جو دونوں کی نوٹیفیکیشن ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں نہ کرتے تو کیا کرتے، یہ تو ایک آئینی فریضہ تھا نا۔ جب سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی واضح طور پہ اپوزیشن نے اپنے لیڈر چن لیے تھے تو کیا کرتے، ان کو کتنی دیر اور یہ نامقرر کرتے؟ 3-4 مہینے انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی، ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا،
تو اب یہی تھا کہ اسمبلیوں کو توڑ دیتے، اور تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا، تو یہ تو کرنا ہی تھا ان کو. لیکن اگر اس میں ان کی طرف سے کوئی لچک کا ارادہ ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ ان دونوں کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرائیں. یہ میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل کا اس میں حل ہے، بات آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا، اور یہ آخر میں یہ فرمائیے کہ جو پولیٹیکل کمیٹی سے، جو سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمیٹی سے آپ لوگ نکلے ہیں باہر، اب تو کافی دن ہو گئے اس کو، لیکن بار بار حکمت عملی کے حوالے سے سوال جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ آپ لوگ پارلیمان میں تو ہیں اور سینٹ میں بھی ہیں، تو اس میں کیا منطق تھا کہ کمیٹی سے نکلیں؟ کیونکہ اب جیسے آپ نے جو جنید اکبر ہیں وہ پی ایس سی کے تھے، اور جو لوگ گئے ان کی ایک دو سیشن جو انہوں نے کیے لیڈ پی ایس سی کے، تو وہ لوگوں نے کہا بڑے انہوں نے سوال اٹھائے، بڑی تیاری کر کے آتے تھے. تو یہ سلمان، آپ کنونس تھے کہ یہ ایک صحیح قدم اٹھایا ہے ان ہائنڈ سائٹ؟ یہ قدم میں نے تو نہیں اٹھایا، یہ عمران خان صاحب کا قدم ہے نا. نہیں عمران جی، خان صاحب سے گفتگو ہو، رابطے ہوں تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے گفتگو ہی روک دی ان کے ساتھ. اتنے 4 مہینوں سے ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی. ان سے ملاقات ہو. پھر میں کہوں گا چغزئی صاحب، علامہ ناصر اب لیڈر ہیں اپوزیشن کے، ان کی ملاقات ہونے دیں اور یہ معاملہ بھی ان سے اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں، مقصد خان صاحب کو جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ تھا کہ جو بزنس ایز یوزول کا تاثر ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں پارلیمنٹ بھی موجود ہے، اس ملک میں عدلیہ بھی موجود ہے، پارلیمنٹ میں اپوزیشن بھی موجود ہے، اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے، کے کمیٹیوں پی میں بیٹھ آپ رہی کی ہے. گورنمنٹ بھی ہے. جی، اور کمیٹیوں کو ہیڈ بھی کر رہی ہے. دیکھیں، کے پی کے میں گورنمنٹ ہماری درست ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ وہ ہم جھوٹا الیکشن جیت کر آئے ہیں، ہم پہ کوئی مہربانی کی ہے کسی نے. ان اسمبلیوں کے بارے میں، باقی جو اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، وہاں ایک شکایت ہے، وہ بالکل حقیقت جو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بزنس ایز یوزول نہیں چلنی چاہیے. یہ عمران خان کا موقف ہے. نظر آنا چاہیے کہ یہ اپوزیشن جو ہے وہاں بیٹھی ہے، لیکن در حقیقت ہم میجورٹی ہیں، مائنورٹی اور اپوزیشن نہیں تھے. ہماری 180 سیٹیں ہونا چاہیے تھی قومی اسمبلی میں. تو اس کا احتجاج کیجیے. عمران خان صاحب کا یہ نقطۂ نظر تھا. بتائیے کہ ہم ایز یوزول کام ان اسمبلیوں کا جو ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. جی یہ خان صاحب کا موقف تھا. لیکن ان سے گفتگو ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رائے اور دے، لیکن ان سے گفتگو جب آپ نے بند کر دی تو اور رائے وہ کیسے دیں؟ جی، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کا موقف تھا، لیکن یہی ذہن میں آتا ہے کہ آفٹر آل 2 گورنمنٹس چھوڑی، پھر پارلیمان چھوڑی، پرانی بات ہے، لیکن ریلیونس اس لیے ہوتی ہے کہ پولیٹیکل جو ایک ڈیسیجنز ہیں وہ اب یہ پارلیمان میں آپ لوگ تو ہیں، تو کمیٹی میں ایک متحرک پارٹی بھی رہتی، اپوزیشن بھی رہتی، بٹ باہر ایز یو سے اٹس یور لیڈرز ڈیسیجن. بزنس ایز یوزول نہیں ہم تاثر دینا چاہتے کہ ایوری تھنگ از فائن اور ہم ایک نارمل اپوزیشن ہیں. ہم نارمل اپوزیشن نہیں ہے نا. یہ خان صاحب کا موقف. جی، لیکن آپ پارلیمان میں تو ہیں نا، اس میں باہر نکل کے کوئی زیادہ کرائسس تو نہیں آگے، وہی لیول ہے اس میں. کوئی جو مجھے لگتا ہے جو لوز کیے وہ آپ نے ایک پلیٹ فارم آپ لوگوں نے لوز کیے کیونکہ آپ پلیٹ فارم پر ہیں تو ویسے. بٹ اینی وے دس از نائدر ہیئر ناٹ دیئر. خان صاحب کا فیصلہ ہے، ان سے جب ملاقات ہوگی تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. پھر آپ اس پہ بات کریں گے. ناظرین، ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے سلمان صاحب سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. یہ بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، اب یہ جو 2 لیڈرز آپ کے سینٹ اور ادھر آئے ہیں ان نیشنل اسمبلی، اس کے بعد مولانا صاحب نے جا کے مبارک بھی دیے، تو کیا کوئی مولانا صاحب تو بیسکلی ان کی ایک اپنی پوزیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کی پارٹی کی پوزیشن جو بھی ہے اس میں کوئی تقویت پہنچتی ہے مولانا صاحب کی شمولیت سے، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو تحریک ہے اس کو؟ دیکھیے، وہ شامل تو نہیں ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان میں، یہ تو انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ٹھیک ہے، ایک جیسچر ہے، ایک اچھا ان کی جانب سے ایک مبارکباد کا عمل ہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ. اور ہو سکتا ہے بعض ایشوز ایسے ہوں آگے جن پہ ہمارا اور ان کا اتفاق ہو اور ہم اکٹھے بات کریں، لیکن اس سے زیادہ اس وقت مجھے نظر نہیں آتا. ہم اپنی اصول کی بات کرتے رہیں گے، جہاں انہیں لگے کہ وہ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں تو انہیں ضرور دینا چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے اور ہم اپنی جگہ کھڑے رہیں گے.